نماز عید کی ہم بات کرتے ہیں تو نماز کی شریعت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. عید کی جو نماز ہوتی ہے کہ عید کی جو نماز ہے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی پر ایک اضافے کے طور پر جس طرح عید الفطر مقرر کی، اسی دن کے لیے صدقہ فطر صبح میں مشروع فرمایا، اور اسی صدقہ فطر کے بعد نماز عید بھی مشروع فرمائی. اس کا جو وقت ہے شریعت میں اور رسول اللہ کی جاری کردہ سنت میں وہ کیا ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال آفتاب یعنی ظہر کے سے پہلے پہلے تک اس کا وقت رہتا ہے. اچھا، تو یہ اس کا وقت ہے، اور یہ اس دن کے لیے ایک اضافی نماز ہے، یعنی 5 نمازوں کے علاوہ یہ ایک نئی نماز ہے جو اس دن کے لیے بھی اور اسی طرح عید الاضحیٰ کے لیے بھی مشروع کی گئی ہے. ٹھیک. تو شریعت میں پہلی چیز اس کا وقت ہے، تو وقت میں نے واضح کر دیا، اور یہ بات کہ یہ ایک اضافی نماز. اس کے بعد اس کی شریعت میں یہ ہے کہ 2 رکعتیں ہم ادا کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر جمعے کی 2 رکعتیں ہیں. قرات اس میں بلند ہوتی ہے جیسے جمعے کی نماز میں بلند قرات ہوتی ہے. اس میں ایک اضافی چیز ہے تکبیرات، جو زائد تکبیرات ہیں. ایک تو وہ تکبیرات ہیں جو نماز میں ہم ویسے ہی ادا کرتے ہیں، لیکن اس نماز میں اور عید الاضحیٰ میں بھی قیام کی حالت میں کچھ زائد تکبیرات سنت کے طور پر جاری کی گئی ہیں کہ کچھ اضافی تکبیرات بھی کہی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. اس کے بعد یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اضافی تکبیرات جو ہے وہ کتنی ہوں. تو اضافی تکبیرات کی کوئی تعداد حضور نے متعین اور مقرر نہیں فرمائی، اس پر کوئی اجماع بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ ہمیں اختلاف اہل علم کا ملتا ہے، وہ ہم آگے ڈسکس کر لیں گے. اس کے بعد یہ جو نماز پہلے ادا کی جاتی ہے اور اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، جبکہ جمعے میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں، جبکہ اس میں ترتیب وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مختلف ترتیب ہے کہ پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں اس وقت میں 2 رکعت جہری قرات کے ساتھ، اضافی تکبیرات قیام میں ادا کر کے ہم اس کو ادا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر امام خطبہ دیتا ہے، اور خطبے کا قاعدہ اور شریعت وہی ہے جو جمعے کی ہے، یعنی 2 خطبے دیے جائیں گے. امام اور خطیب کھڑے ہو کر دے گا پہلے خطبے کے اختتام، اور دوسرے کو شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے وہ بیٹھے گا. یہ ساری اس کی شریعت ہے. خطبے پر یہ معاملہ ختم ہوتا ہے. اب اس کے لیے ایک اہم بات یہ بھی جاننا چاہیے اس نماز کے حوالے سے کہ یہ جو نماز ہے یہ مسلمانوں کے ارباب حل و عقد اس کی اقامت کریں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے. وہ اس میں خطبہ دیں گے یا ان کے نمائندے موجود ہوں گے خطبہ دینے کے لیے، اور اس کی اقامت جب وہ کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں وہ اس کی جماعت مقرر کریں گے کہ ان جگہوں پر اس کی جماعت ہوگی، انہی جگہوں پر یہ ادا کی جائے گی. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی باقاعدہ پورے اہتمام کے ساتھ عید کی نماز میں آنے کی تاکید فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر وہ اپنے ایام سے بھی گزر رہی ہیں تب بھی وہ عید میں حاضر ہوں، مصلی سے ذرا الگ رہیں، نماز نہ پڑھیں، خطبے میں شامل ہوں، تذکیر و نصیحت سنیں امام کی، خطیب کی، اور دعا میں بھی شامل ہو جائیں. تو یہ ایک پوری شریعت ہے، پورا قاعدہ ہے جو عید کی نماز کا ہے، اور یہی پوری شریعت عید الاضحیٰ میں بھی بہو یہی ہے، اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو نماز کی شریعت کے حوالے سے جو سوال تھا اس پر یہی تفصیلات میں سمجھتا ہوں کافی ہے. لیکن صاحب اس پہ 1-2 سوالات میرے رہتے ہیں نا. ایک تو یہ بتائیے نا کہ شریعت اور اس تھوڑی سی تفصیل بتائی، ہم اس کو لازم یا واجب نماز کہیں گے یا یہ بھی تطوع ہے؟ جی اس معاملے میں اہل علم کا فقہا کا اختلاف تو ہے. اچھا. یعنی بعض اس کو واجب کہتے ہیں اور بہت سے فقہا کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو جس طرح یہ نظم اجتماعی کے تحت رکھی گئی ہے اور مشروع کی گئی ہے یہ نماز، اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ارباب حل و عقد یہ اس نماز کا، اس کی جماعت کا، اس کی اقامت کا اہتمام کریں گے اور رعایا کو طلب کریں گے کہ اس موقع پر تذکیر و نصیحت یعنی خطبہ سننے کے لیے وہ سب آئیں، اور حضور نے فرمایا کہ عورتیں بھی آئیں. تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو رائے اس کے لازم ہونے کی ہے وہ زیادہ قوی ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ ایک سنت نماز ہے یا سنت مؤکدہ نماز ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کسی شخص کو اپنی تحقیق سے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، بلکہ ایک تیسری رائے فرض کفایہ کی بھی ہے فقہا کی، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں نے ایک معاشرے میں، ایک شہر میں، ایک علاقے میں اپنی ایسی جامع مسجد میں جہاں عید کی نماز کی اقامت کی گئی، اگر انہوں نے ادا کر لیے تو باقی علاقے کے لوگوں کی طرف سے یہ ادا ہو جائے گی. جو لوگ سنت مؤکدہ قرار دیتے ہیں یا لازم قرار نہیں دیتے، ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس کی شریعت میں ایک پہلو اور ایک نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے اذان اور اقامت مشروع نہیں کی گئی ہے. یعنی جو ابھی ہم نے شریعت پر گفتگو کی اس سے پچھلے سوال میں، اس میں یہ ایک پہلو رہ گیا تھا کہ اس کی شریعت میں یہ بھی ہے
کہ اس کے لیے اس نماز کے لیے نہ اذان دی جائے گی اور نہ اقامت کہی جائے گی۔ تو اس سے وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ جب اذان نہیں ہے، دعوت نہیں دی گئی، اور اسی طرح اقامت کے ذریعے سے بھی لوگوں کو نہیں بلایا گیا، تو اس سے بھی ہمیں یہ جو ہے استدلال ملتا ہے کہ گویا کہ اس میں جو ہے لازم ہونے کا پہلو نہیں ہے۔ تو ہر ایک کے آپ دیکھیں رائے کے لیے کچھ نہ کچھ دلیل اس میں ملے گی۔ اگر کسی شخص کا اس پہ اطمینان ہے کہ فرض کفایہ یا سنت موقدہ، تو وہ اس کو اختیار کر سکتا ہے۔ میرا رجحان اب تک کی تحقیق میں یہ ہے کہ یہ بالکل اس طرح ڈیزائریبل یا مندوب نہیں، بلکہ اس سے اوپر کے درجے کی یعنی ضروری نماز ہے۔ یہ تو آپ اس کو دو ٹوک کریں نا کہ ہم فقہی کیا کہتا ہے اصطلاح میں واجب فرض کو اس طرح اصل میں یہ سنت کے ذریعے سے مشروع کی گئی ہے نا، تو اس وجہ سے بعض ایسے پہلو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بالکل تعیین کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ اگر نہیں آ جاتے، تو پھر ہم بھی اتنی صراحت کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ یہ بات اور یہ حکم لگائیں کہ یہ بالکل فرض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے جمعے کی بھی ساتھ ساتھ مثال دی ہے اس میں بعض جگہوں پر، تو اب جمعے کے حوالے سے جب بات آتی ہے تو اس کے جو فرضیت کے دلائل ہیں، وہ جتنی اس کے اندر قطعیت ہے اور جو صراحت ہے، تو ہم بآسانی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے معاملے میں چونکہ قرآن تو پیچھے نہیں کھڑا، یہ سنت ہی سے سرتاسر سنت ہی سے یہ ثابت ہے اور مشروع ہے، تو اس وجہ سے جن چیزوں کے بارے میں پوری قطعیت سے رسول اللہ سے ہمیں نہیں مل رہا، تو اس میں ہم اس طرح نہیں حکم لگا سکتے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ نے صدقہ فطر کے حوالے سے سوال پوچھا تھا حکم ہی کا، تو آپ دیکھیں میں نے اس میں صراحت سے یہ بات کی کہ اس کو باقاعدہ لازم کیا گیا ہے اس میں، بلکہ جو بعض اخبار احاد بھی آئی ہیں تو ویسے وہ سنت اور اجماع سے ثابت ہے، لیکن اخبار احاد ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یعنی ان دونوں چیزوں کے بارے میں اخبار احاد یعنی تاریخی شواہد ہیں اخبار احاد کے۔ تو صدقہ فطر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مروی ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، پھر اس میں یہ بات آ گئی کہ باقی تفصیلات ہیں کہ یہ جو ہے کن کن لوگوں پر واجب ہے۔ تو آپ دیکھیں وہاں جو تاریخی روایات سے بھی جو کچھ ہمیں ملتا ہے اور اجماع امت میں بھی جو کچھ ہمیں ملتا ہے، وہ صرف اس کے لازم ہونے کا ہے، اس کے لازم ہونے کا ہے، نہ کہ اس کے پسندیدہ یا مندوب ہونے کا۔ یہاں اس طرح کا کوئی صریح حکم تو نہیں معلوم ہوتا، لیکن اس نماز کو پوری کو اگر ہم دیکھیں اور اس کا جو ہے ارباب حل وقت کی ذمہ داری کہ وہ اس جماعت کو قائم کریں اور مساجد کو متعین کریں اور خود جا کر خطبہ دیں، یا پھر اپنی طرف سے اپنے نمائندے بھیجیں اور مسلمانوں کو یہ حکم کہ وہ آئیں، اور عورتیں جو نماز نہیں پڑھیں گی وہ بھی آئیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اہتمام سے پڑھی جانے والی نماز ہے۔ ایسی بھی نہیں ہے کہ آدمی پڑھے یا نہ پڑھے، اس طرح کی ایک مسنون یا نفل تطوع نماز ہے۔ تو یہ سارے دلائل کے پہلو ہیں، اس وجہ سے اس سب کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اچھا، میں ایک پھر ضمنی سوال پوچھنے کی جرات کروں گا، آپ لوگ فرض، واجب، مستحب، مباح کی تقسیم کو مانتے ہیں؟ نہیں، اس طرح تو ہم تقسیم نہیں کرتے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یا تو لازمی ہے، عمل لازمی عبادت ہے، اور یا پھر تطوع عبادت ہے۔ تو ہم یہ دو ہی کیٹیگری جو کرنے کے یعنی کام ہمارے ہے۔ یہاں جتنے فقہی مکاتب ہیں سب کے ہاں یہ چیز موجود ہے نا، یعنی چلو فرض اور واجب میں امام ابو حنیفی فقہا اور باقیوں میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، باقی فرض واجب کو ایک سمجھتے ہیں الگ، لیکن یہ تو کیٹیگری ہمارے ہاں موجود۔ تو آپ لوگ مکتب فراہی، مکتب غامدی، یہ آپ کا اپنا جو ذاتی اجتہاد ہے، آپ لوگ اس کو اس طرح سے نہیں لیتے ہے نا؟ یہ جتنی کیٹیگرائزیشن ہے فقہی جس پر ابھی آپ نے بات کی ہے، اسلامی فقہ میں ہمیں یہ ملتی ہے، اور انہوں نے اپنے منہج اور اپنے اصولوں کے مطابق مناسب سمجھا کہ وہ اس طرح کی کیٹیگریز بنائیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے فرض جب دیکھا تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر جو ہے وہ قطعی دلیل سے اور قرآن مجید سے دلیل آ گئی ہے تو ہم فرض کہیں گے، اور مثال کے طور پر حدیث سے آئی ہے اور ثبوت کے لحاظ سے قطعی نہیں ہے، اگرچہ حکم بالکل لازم جیسا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے یہ اصطلاح استعمال نہیں کریں گے۔ یہ فقہ حنفی فقہ میں اس طرح کی مختلف چیزیں آپ کو کہ بھئی وجہ کیا ہے، واجب اور فرض میں کیا فرق ہے، اور سنت موقدہ اور سنت میں کیا فرق ہے، اور تطوع نفل میں مندوب میں کیا فرق ہے۔ تو یہ فقہ کی کیٹیگرائزیشن ہے۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھیں کہ شریعت نے خود بھی کوئی اس طرح کی کیٹیگریز بنا کر مسلمانوں کو رسول اللہ نے دی تھی، آپ کے صحابہ نے دی تھی، تو ہمیں ایسا نہیں ملتا۔ اس لیے ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں اور مناسب سمجھتے ہیں کہ جو کیٹیگریز خود دین میں اس طرح نہیں مقرر کی گئیں تو ان سے اوائڈ کر کے اور فقہی اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کر کے جس طرح کے دین میں حکم ہیں وہ چار ہی قسم سے ہیں کہ کرنے کے کام یا تو لازم ہوں گے یا پسندیدہ ہوں گے، نفل ہوں گے، اور باقی دو کیا ہیں کہ نہیں کرنے کے کام یا تو قطعی ممانعت ہوگی، حرمت ہوگی، اور یا پھر کراہت ہوگی، ناپسندیدہ ہوگا۔ تو اس لیے انہی چار کیٹیگریز کے اندر ہم چیزوں کو رکھ کر
دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اچھا صاحب، نماز عید کی جو زائد آپ نے بھی بتایا کہ اس کی تکبیرات ہیں، لیکن آپ نے میرے خیال سے یوں کہا کہ اس کی کوئی متعین نہیں، لیکن ہمارے ہاں تو میرے خیال سے تینوں بڑے مسالک میں اس کے حوالے سے جھگڑا موجود ہے، اختلاف موجود ہے. تو یہ زائد تکبیرات کے باب میں ان کے درمیان اختلاف ہے کیا، اور یہ کیوں ہوا؟ زائد تکبیرات جو عید کی نماز میں، بلکہ عیدین کی نماز میں ہم قیام کی حالت میں ادا کرتے ہیں، اس کے معاملے میں اختلاف اس وجہ سے ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں کوئی چیز متعین طور پر جاری نہیں فرمائی. اگر کوئی قانون وہ بنا دیتے اور صرف اسی طریقے سے اور انہی تعداد میں تکبیرات ادا کی جاتی رہی ہوتی ہر سال، تو پھر اس میں اختلاف کا کوئی سوال نہیں ہے. تو اختلاف کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ روایات ہیں، اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ مختلف شہروں میں بھی گئے ہیں، کوئی کوفے میں گیا ہے، تو آپ کے صحابہ سے آثار بھی منتقل ہوئے، یا آپ کے صحابہ کا عید کی نماز پڑھانے کا عمل بھی لوگوں نے دیکھا. تو یہ سارے آثار اور صحابہ کا عمل یا حضور کی نسبت سے روایات، ان کے اندر ہی کچھ نہ کچھ اختلاف موجود تھا. چونکہ اختلاف موجود تھا تو بعض فقہا نے اپنے علاقے کے عمل کو ترجیح دی. اس کے حق میں اگر کوئی روایت یا کسی صحابی کا اثر ملا تو اسی پہ ڈیپینڈ کیا اور اس کو انہوں نے لے لیا. اور بعض دوسرے فقہا نے اپنے علاقے میں حضور کا کوئی عمل ان کو معلوم تھا، یا حدیث سے چلا آ رہا تھا، یا وہاں کے صحابہ نے وہ عمل اختیار کر لیا تھا، تو ان کے ہاں وہ تعداد پھر چل پڑی. تو یہ اس کی وجہ ہے اختلاف کی. اب جہاں تک ان روایتوں کو دیکھیں یا اقوال کو دیکھیں تو 3 اقوال تو بہت معروف ہیں. ایک تو وہی جو ہمارے ہاں ہے کہ پہلی رکعت میں بھی 3 تکبیرات زائد کہی جائیں گی، اور دوسری رکعت میں بھی 3 زائد تکبیرات ہیں، ان 6 تکبیرات 6 تکبیرات زائد ہیں. یہ ہمارے ہاں حنفی فقہا نے اختیار کیا ہے. تکبیر تحریمہ کے زائد علاوہ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے کی ایک تکبیر، وہ تو اصل میں نماز کا حصہ ہے ہی. اس کے علاوہ جو تکبیر ہے اس میں اضافی، اور جو رکوع میں جانے کی ہے وہ بھی ہے. ان دونوں کے سوا جو بیچ میں ہم تکبیر ادا کرتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، اس کو کہیں گے زائد تکبیرات. اور وہ 3 ہے ہمارے ہاں جو رائج حنیفی. تو ہمارے ہاں دونوں رکعتوں میں 3 یعنی کل 6 ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 6 زائد تکبیرات ہیں اور دوسری رکعت میں 5 ہیں. اور تیسری فقہا کی رائے یہ ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہور کی رائے بھی ہے، اور حدیث کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ مستند حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ یہی ہے کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیرات اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات ادا کی جائیں. یہ ایک تیسرا موقف ہے جو کہ بہت زیادہ اکثریت میں ہمارے اہل حدیث اس پہ شاید عمل کرتا ہے، سلفی لوگ. جی ہمارے ہاں ایسا ہی ہے کہ ان کے ہاں 12 تکبیرات سلفی نقطہ نظر میں یہ 12 تکبیرات ہمارے کہ اگر ہم حدیث اور اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو زیادہ، جیسے ہم تراویح میں پہلے بات کر چکے ہیں کہ اگر حدیث روایت اور حضور کے معمول کو دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ 11 ملتا ہے وہاں رات کی جو نماز کی تعداد ہے، جس کو آپ تراویح کہیں یا تہجد. بالکل اسی طرح اگر آپ اس میں دیکھیں کہ بھئی مستند حدیثوں سے خود حضور کا اپنا عمل اخبار احاد کے درجے میں ہی صحیح، لیکن وہ کیا نقل ہوا ہے، تو وہ ہمیں 12 تکبیرات کا منتقل ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ یہ تکبیرات اصل میں کس موقع پر کہی جائیں. تو دیکھیں باقی جو فقہا ہیں جو ہمارے ہاں نقطہ نظر رائج نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں رکعتوں میں قرات شروع کرنے سے پہلے ہی یہ تکبیرات زائد تکبیرات کہی جائیں گی. جبکہ ہمارے ہاں حنفی فقہ میں یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیرات، اور دوسری رکعت میں قرات کو ختم کرنے کے بعد یعنی سورت پڑھنے کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 تکبیرات زائد. یہ بھی اصل میں صحابہ کے آثار اور ان کے عمل کو دیکھنے کی وجہ سے ایک اختلاف ہے جو دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ قیام میں یہ تکبیرات ہیں. اس کے اندر ایک اہم پہلو یہ البتہ ذہن نشین رہے کہ چونکہ یہ تہوار رکھا گیا جس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ روزہ خود خدا کی تکبیر ہے، خدا کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار ہے کہ بندے نے یہ کر کے دکھا دیا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر، میرے پروردگار سے بڑھ کر میرے لیے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ کھانا پینا بھی اگر بند کر دے تو میرے لیے یہی زیب دیتا ہے کہ میں اس کے آگے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤں. تو اس نے کیا کیا، اللہ کی بڑائی کو روزہ رکھ کر 30 دن اس کا اظہار، علامتی اظہار کر دیا. تو اب جس دن یہ ذکر اور شکر کا دن ہے، اس دن وہ کیا کر رہا ہے، عید کی نماز میں جو ذکر کر رہا ہے اور اللہ کے آگے شکر گزاری سے جھک گیا ہے کہ اللہ نے یہ جو امتحان ایک رکھا تھا اس میں سرخروئی ہوئی، اب افطار کا دن اللہ نے رکھا ہے تو میں اللہ کے حضور میں اظہار تشکر کروں، شکر گزاری کا اظہار کروں، اس کا ذکر کروں. تو اس دن بھی وہ کیا کر رہا ہے، خدا کی تکبیر زبان سے بھی ادا کر رہا ہے. یہ زائد تکبیرات عید کے دن، اور اسی طرح صحابہ کا مطلق تکبیر کہنا عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے یا عید کی رات کو، وہ بھی اصل میں اسی تکبیر کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ جو تکبیر اصل میں روزے کس کے ذریعے سے بندہ پورے رمضان میں
اللہ کے لیے کر چکا ہے. صحیح. لیکن صاحب ہمارے یہاں چلو اگر آپ فرما رہے کہ حدیث کو دیکھا جائے تو سب سے زیادہ صحیح حدیث 7 اور 5 کی، تو پھر اس کو لے کر جو ہمارے یہاں سلفی مکتب فکر میں ایک شدت نہ آ گئی ہے اور وہ باقی سب کو باطل اور یوں فلانا، تو اس کی گنجائش بنتی ہے اس طرح؟ نہیں، اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں بنتی ہے. اسی طرح کی شدت ہے جیسے رفع یدین میں شدت ہے، جیسے آمین بالجہر رمضان میں، آمین بالجہر میں رمضان میں 11 رکعتوں پر اصرار ہے. یہ اسی طرح کی شدت ہے. اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں بنتی. جب ایک چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کے لیے متعین کر کے اس عدد میں نہیں مشروع فرمایا، اسی وجہ سے اختلاف نقل ہو گیا ہے، عمل کا بھی علم کا بھی. اور یہ اختلاف نقل ہونا اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ اس معاملے میں کوئی قانون متعین کر کے رسول اللہ نے نہیں دیا. جیسے مثال کے طور پر اسی نماز میں قانون دیا ہے کہ اذان اور اقامت نہیں ہوگی، تو وہ سب میں رائے سب اس پہ عمل کر رہے ہیں نا. تو یہ اجماع اور تواتر اس کا حضور سے جاری ہو کر ہم تک نہ منتقل ہونا. یا جیسے خطبہ آپ نے فرمایا کہ اس میں بات نہیں، نماز پہلے، اس میں نماز پہلے ہم پڑھتے ہیں اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے. تو دیکھیں یہ بالکل اجماع اور تواتر سے حضور کی طرف سے قانون ہے. جی، ایک خلیفہ مروان غالباً کوئی تھا جس نے یہ رائج کی، انہوں نے کہا تو لوگ تقریر سنتے نہیں، تو اس نے کوئی، تو اس پہ کسی صحابی وغیرہ نے بہت سخت ان پہ مزاحمت کی ہے، میں نے کہیں پڑھا ہے واقع. ظاہر اس طرح کی چیز جو ہے کوئی بھی اگر عبادات چونکہ تعبدی امور ہیں اور توقیفی چیز ہیں، اس میں نہیں، تو توقیفی معاملات میں اور عبادات میں یعنی خدا اور بندے کے جتنے بھی مراسم ہیں وہ شریعت اور خدا کا رسول جس طرح دے دے ہو بہو ویسے ہی عمل کرنا ہے. نہیں صحیح، آپ نے بہت خوبصورت بات کی نا. اگر یہی ہمارے جتنے فقہی مسالک والے ہیں، وہ اگر اپنے مسلکوں کو سیاسی پارٹی نہ بنائے کہ میں نے ممبر بڑھانا ہے، سیاسی پارٹی کا تو سب سے بڑا مشن یہی ہے نا کہ میں ووٹ بڑھانا ہے، تو اگر یہ لوگ یہ کام نہ کریں تو پھر یہ جھگڑے مگڑے بہت کم ہو جائیں گے نا. یعنی آپ نے کتنا بتایا کہ اگر حضور نے اس کو قانون کے طور پر جاری کیا ہوتا، شریعت کے طور پر فکس، تو پھر دیکھنا اسی عید کی نماز کی کئی چیزیں جس کے اندر پوری امت میں ایک طرح سے، صحابہ کے ہاں بھی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کچھ صحابہ تکبیرات کی تعداد کیا بتا رہے ہیں اور کچھ یہ عدد کچھ اور بتا رہے ہیں، کچھ صحابہ ایک طریقے سے زائد تکبیرات ادا کر رہے ہیں، کوئی دوسرے طریقے سے. یہ اختلاف تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ اختلاف وہاں سے چل رہا ہے، تو یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی قانون نہیں ہے. جب قانون نہیں ہے تو میں اپنی کسی تحقیقی رائے پر سب مسلمانوں کے لیے اصرار کیسے کر سکتا ہوں؟ صحیح. تو اگر آپ عید کی نماز پڑھائیں گے تو آپ کیا کون سے والے تکبیرات؟ جی میں اسی کو ترجیح دوں گا، 7 اور 5 کو. ٹھیک. لیکن اگر آپ کو پتہ لگے بھائی پیچھے سارے ہمارے پڑھنے والے آپ سے کہے بھائی ہم تو 3 والے ہیں 6، تو پھر آپ کو حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اس کو 3 میں کر دینے میں، اس لیے کہ اس میں دین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کا کوئی قانون نہیں ہے کہ جس کی خلاف ورزی ہو. اگر لوگ یہ کہیں کہ ہمیں تو اتنی ہی تکبیرات مطلوب ہیں تو اس میں میرے لیے کوئی ایشو کی بات نہیں. بہت اچھا. لیکن اگر آپ کو یہ کہے کہ زیادہ پڑھ دے 8-10، تو وہ مطلب چلو کہے نا، تو آپ خود اگر کبھی پڑھ لیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تکبیرات کم یا زیادہ ہو جائیں، جب قانون یہ ہے نا کہ کچھ زائد تکبیرات آپ کہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پابند نہیں ہے. 3 5 7 9 11 اگر کر لی جاتی ہیں تو اس سے کوئی بھی، لیکن آگے کہہ رہے کہ عید کی نماز میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا شریعت کے لحاظ سے. جو چیز آپ نے ابھی تک ماشاءاللہ آپ کو تو بہت تحقیق کا کام ہے، پہلے النبی پہ سچ پہ بہت زیادہ آپ کا، تو آپ یہ کہیں گے کہ اس پورے لٹریچر کو پڑھنے میں آپ نے یہی دیکھا کہ آثار اور خبر واحد دونوں کو ہم دیکھتے ہیں تو یہی 7 تک کا ملتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ملتا. 7 اور 5 تکبیرات کا ہی ملتا ہے حضور کے عمل اس سے زیادہ کا نہیں ملتا، اس سے زیادہ کا نہیں ملتا. ٹھیک، بالکل بہت. اشرف صاحب یہ پیچھے تھوڑی سی بات ہوئی تھی دن تکبیرات یا چاند دیکھنے کے بعد سے آپ نے فرمایا تکبیرات کا شروع کر دیتے تھے صحابہ، جو جہاں ہوتا تھا وہی سے. تو اس کے حوالے سے یہ جو خاص طور پر نماز سے پہلے تک جو ہم تکبیرات پڑھنے کر کے رواج ہے، یا میرے خیال سے جو حکم بھی ہوگا، تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، حکم کیا ہے اس کا؟ یہ جو عید الفطر کے دن تکبیر کہنا ہے یا نماز کے لیے ہم نکلتے ہیں تو اس وقت تکبیر کہتے ہوئے یا تکبیر بلند کرتے ہوئے چلے جائیں، یا بعض صحابہ سے ایسے جو آثار ملتے ہیں کہ عید کی رات سے ہی وہ تکبیرات ادا کرتے تھے، تکبیر بلند کرتے تھے. اس کے لیے اگر آپ یہ پوچھیں کہ اس کا باقاعدہ سنت میں کوئی حکم دیا گیا ہو، اس کو واجب قرار دیا گیا ہو، یہ سنت کے طور پر تمام مسلمانوں کے لیے یہ حکم جاری کر دیا گیا ہو، تو ایسا نہیں تھا. یعنی یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو متعین کر کے خاص الفاظ کے ساتھ اور کچھ گھنٹوں کے لیے صبح یا عید کی رات میں سب مسلمانوں کو ایک قانونی حیثیت میں دی گئی ہو، ایسا نہیں ہے. بلکہ لوگوں نے اس موقع پر، یعنی جس وقت رمضان کے روزوں کا اختتام ہوا، رمضان کا مہینہ ختم ہوا، تو اس روزوں کے ذریعے سے خدا کی تکبیر کر کے وہ جب فارغ ہوئے تو اب وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کی تکبیر کر رہے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ روزوں کے ذریعے سے کیسے تکبیر کی ہے، جب وہ مکمل ہو گئی تو اب تکبیر کا تو موقع نہیں ہے. عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، فقراء اور مساکین کو بھی کھلانے کا دن ہے. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ زبان سے بھی تکبیر کر رہے ہیں،
اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض مفسرین نے وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ سے یہ مفہوم نکالا کہ روزے کے اختتام پر بھی گویا کہ تکبیر کی جائے. تو یہ اگر آپ اس سے ریلیٹ کریں تو یہ بات ٹھیک ہے، ایک پسندیدہ عمل کے طور پر کرتے ہیں تو بالکل کرنا چاہیے. صحابہ نے بھی یہ تکبیر کی ہے، اور اس کا اشارہ ہمیں نماز عید کے اندر زائد تکبیرات سے بھی ملتا ہے کہ تکبیر اس دن مطلوب ہے کہ اللہ کی بڑائی کو اب زبان سے بھی بیان کیا جائے. صحیح. نہیں ویسا بہت شکریہ. اس مرتبہ رمضان میں طالب علم کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا اور بہت کچھ سیکھا. روزہ، فلسفہ، اس کی شریعت، قانون، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو فقہی جو احکامات پوری تفصیل کے ساتھ، پھر تراویح، قیام اللیل، پھر آج ابھی جو ہماری آخری نشست یہ عید الفطر وغیرہ سے. تو بہت آپ کو میں مشکور ہوں، بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس علم اور فضل سے نوازا ہے اس کو آپ نے سخاوت سے ہم پہ اس کو خرچ کیا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اور اپنے دیکھنے سننے والوں سے بھی کہ انشاءاللہ میں بعد میں بھی ڈاکٹر عامر صاحب کے ساتھ کوشش کروں گا کچھ اہم اور خاص موضوعات پر ڈاکٹر صاحب سے نشستیں کروں، اور خاص طور پر ڈاکٹر صاحب کے ابھی گزشتہ 1-2 مہینے پہلے فرعون کے علاج کے اوپر ایک بہت زبردست مضمون آیا میرے خیال سے امت کی پوری علمی روایت میں ایک نئی چیز کا، تو اس پہ ہم نے ان سے تفصیلی ڈسکشن کرنی ہے. اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، خود ڈاکٹر صاحب کا ایم فل PhD کے جو مقالات ہے، پھر ڈاکٹر صاحب نے ابھی تک جو کتابیں وغیرہ لکھی، پھر علم النبی جس پہ ڈاکٹر صاحب اور حسن الیاس صاحب کا مشترکہ پروجیکٹ، اور غامدی صاحب کا اصل میں کام، تو یہ اس کے اندر معاون محقق کے طور پر کام ہے. تو اس طرح بہت کچھ ہے جس کے لیے انشاءاللہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے در پر حاضر ہونا ہے علم لینے کے لیے. تو آپ دوستوں سے بھی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.